بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرم کا اور شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماں کو پیار کی نظر سے دیکھنا بھی حج جتنا ثواب ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو کوئی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان میں ملا ہوگا۔ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام جو شخص سننا چاہتا ہے وہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر اس کی آواز سن سکتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے بچاتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجوریں کھانے کے بعد ناشتہ کرے گا اس پر کبھی جادو نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھانے سے سال بھر کا رزق اللہ تعالیٰ بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نرگس کا پھول سننے سے برش جنون جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے سے جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکر پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔
واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جب سچے دل سے شہادت کی موت مانگے، اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا۔ مغرب کے بعد بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کو تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے تو عشاء کے بعد ہی 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لینی چاہیے۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہجکی میں کلمہ طیبہ پڑھے اس سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، اس سے نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور اگر آنکھ نہ کھلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر سوئیں کہ میں اس وقت اٹھ جاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بیدار کر دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 دفعہ اسے گھر سے نکل جانے کا کہیں، وہ نہ جائے تو پھر اسے مار دیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلایا کرے۔ چھوٹی شہد کی مکھی اور ہدہد ان جانداروں کو کبھی نہ مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیر اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دوسرے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس کرتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازماً پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔